जो दूसरा वजीर आजम आएगा तो वो दस्तखत करके दे देगा? नहीं हो सकता। हम पाकिस्तान के अवाम के हक पर कोई डाका नहीं डालने देंगे, चाहे वो खाकी हो, चाहे वो अदालतों में बैठे हुए बड़े बड़े ऐवानों में इंसाफ के अलंबरदार हो, और चाहे वो अमेरिका की सुपर पावर हो। जब तक सदर पाकिस्तान सदर हैं, उस बीच में अगर किसी ने भी खत लिखा तो मेरा जाती राय यह है कि वो आर्टिकल 6 का मुर्तकब होगा। सदर पाकिस्तान जब तक सदर पाकिस्तान है, उनके खिलाफ कोई खत नहीं लिखा जा सकता। अगर किसी को खत लिखवाने का शौक है तो ये ले आए तरमीम। Mr. Prime Minister, you will not violate the Vienna Convention. You will not violate the Constitution of Pakistan. You will not desecrate the graves of our martyrs. You may lose your office, you may lose your government, but you must do what is right. There is not only the Supreme Court, there is also the court of the people and the court of history. मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ। हाज़रीन, आपने जो फरमुदात सुने, इससे ये बात तो वाज़ेह है कि ख़त तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन सवाल ये है, और ये वो सवाल है जो ईवान सदर में भी डिस्कस किया गया कि वज़ीर आज़म जाएंगे या नहीं। जी हाँ, वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर नहीं जाते तो उसके बाद क्या होगा, रहेंगे या फिर भी उन्हें जाना पड़ेगा। इसी सवाल का जवाब मालूम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं, सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, और ईवान सदर में रात गए मुलाकातों में मौजूद भी थे। उनके साथ तशरीफ माए सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं। इनका एक और तारुफ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के भी सीनियर वकील हैं, पार्टी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के होने के साथ साथ, और इनसे मेरे जो सवालात होंगे वो अदालत और कानून की बालादस्ती के हवाले से ज़्यादा होंगे। नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, शुरू में आपसे करना चाहूँगा, रात गए मुलाकात हुई, उसमें फ़ैसला ये हुआ, जो मशवरा ज़्यादातर दिया गया कि वज़ीर आज़म को नहीं जाना चाहिए, और यह फ़ैसला छोड़ दिया गया कि इत्तेहादी पार्टियों से भी मुशावरत कर ली जाए, लेकिन कंसेंसस जो ख़बरें आई, इतलात आई कि वज़ीर आज़म को नहीं जाना चाहिए। इससे मैसेज हम आवाम को क्या दे रहे हैं कि हमें अदालतों का हुक्म नहीं मानना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम अभी मीटिंग में स्टार्ट नहीं हुई थी तो टिकर चल रहे थे कि वज़ीर आज़म जाएंगे या नहीं जाएंगे, फ़ैसला हो गया या नहीं हो गया। मैं समझता हूँ कि ये जो 7 से 11 बजे तक अदालतें लगती हैं, और पर्टिकुलरली उन दिनों में जब कोई सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की पीपल पार्टी का या गवर्नमेंट का कोई इशू होता है, तो ये अदालतें पूरे 4 दिन 4-5 घंटे समाअत होती है, और पूरी आर्गूमेंट्स होती हैं, उससे पूरी बहस होती है, और इस पर बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आ भी चुकी हैं। मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ कि लॉ मिनिस्टर की और ये कैपिटल टॉक में हामिद मीर के साथ रात को 8 से 9 बजे तक अदालत हुई, और सुबह उसी टिकर को, उसी डिबेट को, उसी ओपिनियन को लेकर ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फैसला था ये किया गया। ये मैं कहूँ ना कहूँ, लोग पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के जो न्यूट्रल लोग हैं, जो कम से कम बेस्ट नहीं हैं, और जो अदालतों पे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी रखते हैं, अदालतों के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन भी हैं, उनकी सेक्रीफाइसेस भी हैं, लेकिन ये एक परसेप्शन, शाह साहब मुझे इस बात पे यकीनन बेयर आउट करेंगे, ये मुनासिब नहीं है कि कोई भी फैसला आने से पहले पब्लिक में उस फैसले की जो बाज़ गश्त है वो सुनाई दे रही होती है। आप अदालती फैसले का जिक्र करेंगे या ईवान सदर के फैसलों? मैं अदालती फैसलों की पहले बात करूंगा। ईवान सदर में तो मैंने आपको बता दिया ना, कभी हम गेट टुगेदर भी नहीं हुए थे तो खबर चल गई थी। मीडिया इतना तेज हो गया है ना, मीडिया तेज हुआ है या एक परसेप्शन पे चल रहा है, मुनासिब लफ्ज़ पता नहीं कौन सा है कौन सा। अटॉर्नी जनरल साहब बड़े वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि नहीं जाना चाहिए। लॉ मिनिस्टर ये मशवरा दे चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने अपनी पर्सनल ओपिनियन दी है। हर शख्स, ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मशावरत होती है, मशावरत लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री का पर्सनल ओपिनियन था। यस ऑफ कोर्स, उसका ओपिनियन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जज का अगर ओपिनियन हो सकता है, चीफ लॉ ऑफिसर का क्यों नहीं हो सकता। शाह जी का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, ये लॉ नोइंग है, लेकिन ओपिनियन रखना तो मेरा भी राइट है। लेकिन जहाँ तक तलक आपके सवाल का मुस्तरफ आता हूँ, जहाँ यकीनन इस पे जाना, कोर्ट में जाना है या नहीं जाना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये पीपल पार्टी की, खाली पीपल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। पीपल पार्टी का एक लीडिंग रोल ज़रूर है। ये अलायंस की गवर्नमेंट है, इत्तेहादियों के मशवरे के साथ। आपने पहले भी देखा होगा कि हमने जब भी कोई फैसला किया है, हमने अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है। गालबन कल मीटिंग है, उसमें वो फैसला करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को हिमसेल्फ जाना है कोर्ट में या नहीं जाना है। साहब, इसमें सीनियर सियासतदान हैं,
اور میں ایک سیاست کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ اتحادیوں سے بات چیت کریں گے تو آپ نے تو کوئی فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم اس چیز پہ رائے لیں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ ایک ایشو پہ یقیناً یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے، اگر ہم نے جانا ہے تو بھی، نہیں جانا ہے تو بھی، اور میں نے عرض کیا ہے کہ اتحاد کے ساتھ، الائز کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد ہم کل فیصلہ کریں گے، جو بھی ہمارے اتحادی اس پہ اوپینین دیں گے، جیسے میں ناظرین کو بتاتا چلوں، اسلام آباد پولیس نے ابھی تک پرائم منسٹر کا سیکیورٹی پلان ابھی تک اس وقت تک نہیں بنایا سپریم کورٹ جانے کا۔ شاہ جی، سوال بڑا بنیادی سا ہے، جب اس طرح سے چیزیں سامنے آئیں گی، یہ چیزیں آئیں گی کہ جی ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ جی آپ عدالت میں آ کے پیش ہوں، اور اس پہ آپ اتحادی پارٹیوں سے بھی مشاورت کریں گے کہ ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا، عوام کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ عدالت کا حکم نہیں ماننا چاہیے؟ عوام کو میسج ارشد صاحب، ہم سے مراد دی سیٹنگ پولیٹیکل پاور گورنمنٹ جو ہے وہ یہ دے رہی ہے کہ ہمیں کوئی سرا پیر پتہ نہیں ہے اس کا۔ اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب اسی کیس میں، اسی پروسیڈنگ میں جا بھی چکے ہیں، ٹرائل فیس بھی کر چکے ہیں، سزا بھگت بھی چکے ہیں اور گھر بھی جا چکے ہیں۔ اب سیم پراپوزیشن، سیم پروسیڈنگ، سیم کورٹ، سیم مین آفس آف دا کنٹری، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جناب پرائم منسٹر صاحب کا، اور جس طرح جناب نے فرمایا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ بھائی آپ آئیں اور جواب دیں، مطلب تو اس پہ کل کیا کریں گے؟ نظر یہی آتا ہے کہ یہ نہیں جائیں گے، جائیں یا نہ جائیں ان کا اپنا پریروگیٹو ہے، لیکن یہ وہ پریروگیٹو نہیں کہ جس پر وہ یہ پریروگیٹو استعمال کریں تو آگے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ ہے کہ یہ میری نظر میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ ڈیفینس ہے ایک سپیریئر کورٹ آف دی کنٹری، ایپکس کورٹ آف دی کنٹری کی، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور جو پروسیڈنگ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہو رہی ہے، آرٹیکل 204 کے تحت ہو رہی ہے، اور وہ باؤنڈ ہے جانے کے۔ اب وہ نہیں جائیں گے تو اس کے بعد اس کے آفٹر ایفیکٹ یا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ بلیٹنٹ ڈیفائنس جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا ریزلٹ دیکھیں نا جی، اب دو باتیں آ جائیں گی نا۔ پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں آپ کے لیے، سامعین کے لیے، کہ ان کے نہ جانے سے 27 تاریخ اگر کوئی ہوئی ہے، بلائے ہوا ہے، انٹل اینڈ انلیس کہ یہ 27 کو جا کر ان کا کونسل یا جو مین کونسل آف دی فیڈریشن ہے جناب اٹارنی جنرل صاحب، یا کوئی اور، حالانکہ یہ اس پروسیڈنگ میں اٹارنی جنرل صاحب کو لیگلی ہی از پروسیکیوٹر، وہ از ناٹ کونسل آف دی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، لیکن وہ ان کا وکیل کیا جا کر کہتا ہے یا کیا نہیں کہتا، اگر فرض کر وہ یہ جا کے کہتا ہے کورٹ کو میں ایکسکیوز کرتے ہیں کہ آج جو جناب نے جن کو طلب کیا تھا وہ آج بیمار ہیں، وہ نہیں آ سکتے، تو سڈنلی اس پر کورٹ جو ہے وہ اپنا لینئنٹ ویو لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے ایک شخص بیمار بھی ہو سکتا ہے، تب نہیں آیا ہوگا۔ لیکن یہ سٹینڈ لے کے پولیٹیکلی 4-5 میٹنگز کر کے آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں صدر صاحب کی زیر صدارت ایک پارٹی کی حیثیت سے، کور کمیٹی کی حیثیت سے، جس کا ذکر جناب گول صاحب فرما رہے تھے، اس میں آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ جناب کل چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جو ہے وہ نہیں جائیں گے۔ اب وہ نہیں جائیں گے یہ اور بات ہے، بیمار ہے تو نہیں آ سکے یہ اور بات ہے۔ اب کیا ہوگا یہ تو 27 کو پتہ چلے گا مطلب، لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر وہ نہیں جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باتیں دو ہیں، ایک پروسیڈنگ چل رہی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، جو اوریجنل پروسیڈنگ ہے، جو کرمینل پروسیڈنگ ہے۔ اوریجنل پروسیڈنگ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈائریکٹلی کنسرننگ ود دی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور یہ ان کی اوریجنل جیورسڈکشن میں ہے 204 آرٹیکل کے تحت وہ پروسیڈنگ جاری ہے۔ اس میں اگر وہ نہیں جاتے تو اس کا اینگل وہ کیا دیکھتی ہے کورٹ، اور اس پہ کیا آرڈر پاس کرتی ہے، اور جو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ چل رہی ہے اس پر وہ کیا آگے آرڈر پاس کرتی ہے۔ یہ تو اب میں زیادہ میں پریم بھی کر سکتا ہوں کہ وہ یہ، جس طرح پہلے میں نے کہا کہ اگر وہ کسی جینون ایکسکیوز سے نہیں جاتے تو اس سے کورٹ یقیناً تاریخ پڑ جائے گی، لیکن کتنی تاریخیں پڑیں گی؟ نہیں، کوئی لمبی کام والی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے، اس کا پورے ملک کے ایک شخص سے تعلق ہے اس کا،
دیکھیں نا جی کہ پہلے ہی بڑے واقعات حالات جو ہیں ایسے دن بدن ایسے ہو رہے ہیں جس سے قوم جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہے، اور اوپر سے اس قسم کے کہ جو پولیٹیکل پاور ہے جس کو بڑے چیلنجز ہیں، ہر آدھے گھنٹے کے بعد تو ڈرون اٹیک ہو رہا ہے، اس پر تو میٹنگ اتنی امپارٹنٹ میٹنگ میں نے کبھی نہیں دیکھی ان کی، اس پر ایمرجنسی میٹنگ ان کی کبھی نہیں دیکھی ہم نے کہ 6 حملے ہو چکے ہیں پرسوں کے، اور یہ میٹنگ اس بات پر ضرور ہو رہی ہے کہ آیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو سپریم کورٹ نے بلایا ہے تو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، جبکہ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جا چکے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب جا چکے ہیں، اور آج اگر کل یہ چلے گئے تو کوئی آسمان نہیں اترے گا، تو نہ سپریم کورٹ کی جیورسڈکشن یا اس کی پاور جو اس کو کانسٹیٹیوشن کے تحت حاصل ہے نہ وہ ختم ہو جائے گی، وہ بھی جو گئے ہیں وہ فارغ تو ہو گئے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو نظر محمد گندل صاحب سے پوچھیں گے کہ بلیٹنٹ ڈیفائنس کی پالیسی پہ کیوں جا رہے ہیں، کیا ایک ادارہ جس پہ قوم کا اعتماد ہے اس کی طرف ہوپ کی نظروں سے دیکھتی ہے، اس کو بھی تباہ کرنے کی طرف حکومت لے کے جا رہی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو بھی ڈیمیج کرنے کی ایک جو پورا پلان کے تحت ایک سازش ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، جس میں ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ایک عدالت عظمیٰ کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج بھی کیا جا رہا ہے اس بلیٹنٹ ڈیفائنس۔ اس کا جواب لیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعظم جائیں گے یا نہیں، ہم اس سوال کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے لنکڈ جو لارجر ایشوز ہیں جو اسٹیٹ کو افیکٹ کرتے ہیں، جو مجھے اور آپ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے نظر محمد گندل صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت بلیٹنٹ ڈیفائنس کر رہی ہے، اور ایک واحد انسٹیٹیوشن جس سے لوگوں کو امید ہے کہ وہ جسٹس ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی بھی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں، ایک منظم مہم کے تحت اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے جو آپ کے لیڈران جا کے ڈیفرنٹ جگہ پہ بیانات دیتے ہیں، چیف جسٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، سپیریئر جوڈیشری کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پہلے جو میں نے یہاں ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی ہے اس کا ترجمہ کچھ اس انداز میں نکالا گیا کہ شاید خدا نخواستہ ہم کچھ سپریم کورٹ کو ڈیفائی کر رہے ہیں۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا پرائم منسٹر کورٹ میں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، تو اس میں اگر تھوڑا سا آپ الیبوریٹ کر لیں تو کورٹ کی پروسیڈنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا اور بات ہوتا ہے، خود بھی پرائم منسٹر جا سکتے ہیں، ان کا وکیل بھی جا سکتا ہے ان کے بہاف پہ، ان کے اٹارنی لے کر کوئی بھی ایڈوکیٹ وہاں پیش سر یہاں پہ مسئلہ یہ وکیل یہاں نہیں جا سکتا، یہاں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے چارجز فریم ہونے اور راجہ پرویز اشرف ایز پرائم منسٹر ہیز بین کالڈ ٹو دی کورٹ۔ تھوڑا سا ایک تو مصیبت یہ ہے کہ جو بھی ادھر یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے، میں آپ سے معذرت کے ساتھ جو بھی اس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے جس پہ آپ تشریف فرما ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا لا نوئنگ ہوں۔ سر لا کی بات نہیں، میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں جو عدالت نے حکم دیا تھا۔ پرائم منسٹر کو سمن کیا گیا ہے، کنٹیمپٹ نوٹس نہیں ابھی ہوا، اور نوٹس میں چارج نہیں ہوتا، پہلے حاضری ہوتی ہے، پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد چارج فریم ہوتا ہے، یہ شاسی سے بھی بتا سکتے ہیں آپ کو۔ تو پہلے نوٹس میں اس کا جانا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے یہ تو بہتر وکلا ہی جانتے ہیں، لیکن میرے خیال میں پہلے نوٹس پہ اس کا وکیل بھی حاضری دے سکتا ہے کہ جی میں آ گیا ہوں، یہ میرا وکالت نامہ ہے، آج پرائم منسٹر نہیں آئیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے۔ ایک اس کا ایشو تو ختم ہو گیا، اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، پوچھ لیں ساتھ ہی پوچھ لیتے ہیں، لیکن آگے تھوڑا سپریم کورٹ میں ایک چھوٹی سی انٹرونشن، زیادہ لمبی نہیں، سوال آپ کا بڑا ظالم تھا، اس کا جواب میں سر میں اس پہ آتا ہوں۔ میں اسے کلیئر کر دیتا ہوں، وہ اس میں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی طلب کیا، بائی نیم طلب کیا، یہ میں کہتا ہوں، لیکن چارج فریم نہیں ہوگا، وہ تو آگے کی پروسیڈنگ ہے، اس کی نہیں ہے۔ تو جب چارج فریم نہیں ہوگا تو ان کا جانا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ چارج فریم ہوتے وقت کرمنل پروسیڈنگ میں اس اکیوز کا جانا ضروری ہوتا ہے، ادروائز اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی پروسیڈنگ میں کورٹ نے ڈسکس ہوا تھا، یہ خود ایگزمپٹ کر دیا تھا پچھلی پروسیڈنگ میں، یوسف رضا گیلانی صاحب کو کورٹ نے خود ایگزمپٹ کیا، لیکن جب بائی نیم لائے ایک دفعہ تو جانا پڑے گا نا۔ نہیں جانے کو کسی نے نہیں کہا کہ نہیں جائیں گے، مسئلہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جانا ہے، نہیں جانے سے مراد ہے کہ کیا وکیل جائے گا، کیا خود جائیں گے، یہ سوال ہے۔ یہ سوال نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ جائے نہیں، جب کورٹ سمن کرے گی تو وہ ہم ضرور جائیں گے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترم بے نظیر بھٹو تک، یوسف رضا گیلانی تک، اتحادیوں کی گیلانی تک، یہ کنسلٹیشن ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے کہ کنسلٹیشن ضروری ہے، کس موقع پہ وہ خود پرائم منسٹر صاحب جائیں یا وکیل بھیجا جائے، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اور کنسلٹیشن کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ جمہوریت ہے۔ آپ مشرف کے دور کو پلیز ذرا بھول جائیں،
बात जो आपने की है, दौर को भी भूल जाएंगे, जो आपने बात की है, जो आपने बात की है, जो आपने इसको आप नहीं भूलेंगे, मुझे पता है, क्योंकि जमहूरियत जो है ना वो आपको रास, आपसे मुराद है, हमें रास नहीं आती। चलो मैं ये नहीं, जमहूरियत हमें रास आती है, इसलिए हम बैठ के गुफ्तगू करें, हम लार्जर इशू की तरफ आते हैं। अगर रास आती होती तो 2-4 साल सब्र करने में हर्ज नहीं होता। आप हर शाम को, आपसे मुराद मैं आपकी बात जाती नहीं कर रहा, आपसे मुराद बहुत सारे आपके दोस्तों की है कि हर शाम को आप इस हुकूमत को भेज के सोते हैं, सुबह फिर अल्लाह का फजल है यही गवर्नमेंट होती है। ये भी आपने भी भेज के सोते हैं, आपको भी पता है। आपने भी एक कमेंट्स किया था कि जी हर शाम को मुझे ऐसे लगता है कि ये हुकूमत सुबह नहीं होगी। मुझे आपका प्रोग्राम याद है। मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं किया, मैंने खुद देखा था कि कांग्रेस में निकाल रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। जहां तक आपने बात एक बड़ी जो इसका मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि खुदा न खासा हम कोई जुडिशरी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये लफ्ज आपने बोला था। तो मेरे भाई हम बार मुनज़्ज़म मुहिम, इससे भी बड़ा लफ्ज आप बोल गए, साजिश से भी ये बड़ा है। हमने इस जुडिशरी के लिए अगर तारीखी तौर पर बात करें तो मैं इसको ज़्यादा नहीं कहना चाहता, शाह जी भी गवाह है कि हमने इस जुडिशरी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। हमने, हमारा खून इस जुडिशरी की बहाली में शामिल है। नंबर 2, थोड़ा सा तारीख को हमें याद रखना चाहिए कि यही जुडिशरी थी जो उस वक़्त हमारी गवर्नमेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर ने भी हलफ नहीं लिया था तो आज़ाद करने वाला यही यूसुफ रज़ा गिलानी था जिसको इसी जुडिशरी ने घर भेजा है। तो आज़ादी भी दी, तनख्वाहें भी बहाल की, तो अब they should pay you back for this. अल्टीमेटली हमने बहाल भी They किया। should pay you back for this. They should pay, no, we don't expect. They should not do justice. हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम इंसाफ की तवक्को जरूर करते हैं। लेकिन इंसाफ क्या हो रहा है इसके बारे में मैं तो शायद ये ना कह सकूं, एक जिम्मेदारी का बोझ ना उठा सक आपको लग रहा है उठाते हुए, इंसाफ नहीं कर लेकिन रहा। जो पब्लिक कह रही है, जो आवाम की राय है और जो इस वक्त केसेस सुने जा रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इन 3.5 सालों में या 3.25 सालों में अगर कोई केसेस समाप्त हुए हैं तो वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के और उसके वज़रा के और उसकी गवर्नमेंट के हुए। बाकी पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं जिनको आज तक शाह साहब, अगर हुकूमत प्लीज मुझे साजिश की बात, मुनज़्ज़म साजिश के बारे में मुझे प्लीज बोल लेने दें। आपने कहा है कि इस इदारे के खिलाफ हम आज नहीं, जब से हम आए हैं हुकूमत में, हम इदारों के एहतराम की बात कर रहे हैं, हम इदारों के तकद्दस की बात कर रहे हैं। और 19th अमेंडमेंट जब हम लाए थे, 19th या 20th, जिसमें जुडिशरी की पावर दी गई थी, वो इसी सुप्रीम कोर्ट ने रेफर बैक किया था पार्लियामेंट में और हमारी मेजॉरिटी थी। हमने उनकी राय का एहतराम किया, अमलन एहतराम किया और उस अमेंडमेंट को पास किया। सब ये सारी चीजें बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, ये रिकॉर्ड किया। लेकिन अच्छा, मैं हवाला देता हूं, सरगोदा में आपके पीपल्स पार्टी का कन्वेंशन हुआ, वहाँ एक नारा गूंजता रहा, एक जरदारी सब पे भारी। क्या जरदारी साहब अब अदालत उज़्मा पे भी भारी होना चाहते हैं? नहीं, ये नारा हम नहीं लगाते, हम लगाते ये नारा वहां पे लगा है आपके पीपल्स, हम ये लगाते हैं, हम ये लगाते हैं अगली बारी फिर जरदारी। ये आप जरा दुरुस्त कर लें, आपके पास इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। अगली बारी फिर जरदारी नारा ये है, अगली बारी फिर जरदारी और वर्कर कन्वेंशन में नारा लगता है। मैं गुल साहब ब्रेक पे जाने, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं और नारा लगता है एक जरदारी सब पे भारी। क्या जरदारी साहब अदालत उज़्मा पे भी भारी होना चाहते हैं? अगली बारी फिर जरदारी, ये नजर मोहम्मद गोंदल साहब कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मिनिस्टर नज़र मोहम्मद, फेडरल मिनिस्टर नज़र मोहम्मद गोंदल साहब ने कहा अगली बारी फिर जरदारी। लेकिन मेरा जो बेसिक प्रेमिस और क्वेश्चन इस बात पे बेस कर रहा था कि पीपल्स पार्टी कन्वेंशन में नारा लगाया गया कि एक जरदारी सब पे भारी सरगोदा में, और ये पीपल्स पार्टी का सेंटर साहब एक स्लोगन भी बन गया है। और जैसे मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि अदालतों के साथ हमने ये किया, इतने फ़वाइद अदालतों को बनाए, तो क्या ये अदालतों के साथ भी डील करना चाह रहे हैं? और अदालतों से जो नाराज़गी की वजह है कि वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई डील नहीं हो सक रही? देखिए अर्शद साहब, बात पहले मैं अर्ज़ कर दूं, जनाब ने वो सरगोदे के जलसे के वाले से बात की गोंदल साहब से, ये सियासी जमातों में होता रहता है, स्लोगन बनते रहते हैं। मसला आपने कहा जी अगली बारी फिर आसो जरदारी, और गोंदल साहब ने फरमाया कि नहीं, वो आपने फरमाया सब पे भारी और आसो जरदारी, इन्होंने कहा अगली बारी है कि। और मसलन ये भी हमने सुना कि इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसो जरदारी, ये भी हमने सुना। ये होते रहते हैं, ये सियासी जमात, ये इट इज इमिटेरियल, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे। जो दूसरा सवाल है आपका वो बड़ा पर्टिनेंट है कि भाई क्या इनके, वो मैं काफ़ी हद तक आपसे एग्री करता हूँ कि इनके एटीट्यूड से, इनके पिछले 2.5-3 साल रादर अगर पूरे का पूरा अगर सारा इनका पार्लिमानी दौर हम लें तो नज़र ये आता है कि ये बीइंग एग्जेक्टिव जो इनको
اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ایک پارلیمان نے یا الیکٹورل کالج نے دیا، اور اس کی اپنی طاقت اور اس کے اپنے فرائض اور جو فرائض منصبی ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں دیے ہوئے ہیں. لیکن غالباً پاور میں آنے کے بعد ان کو یہ آپ والی بات کہ یہ جو تیسرا پلر ہے جو کانسٹیٹیوشنل پاور جس کے پاس ہے پارلیمنٹ، یہ اس کو بھی انگوٹھے کے نیچے رکھنا چاہتی ہے، اس کی گردن بھی دبا کر رکھنا چاہتی ہے. تیسرا جو ہے جوڈیشل سسٹم آف پاکستان، جس کے بغیر ایک قدم ڈیموکریسی آگے نہیں چل سکتی، اور جو کہ ایک اس کو چھوڑ دے سسٹم کے علاوہ بھی جوڈیشری کے بڑے اس کے کچھ فرائض ہیں اس کے بھی، جس سے کامن مین کو بھی، آپ کو مجھے بھی ان کی توقعات بھی ہیں اور ان کے لیے وہ دروازے بھی ہیں. وہ دروازے کتنے مشکل ہیں، کتنے مہنگے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کامن مین کے بھی جو ہیں اس کا بھی ایک رشتہ ہے، جس طرح ان کا رشتہ ایک پارلیمان سے ہے نا، ووٹ دینے کی حیثیت سے، ایک رشتہ ہے ایگزیکٹو سے کہ ان کو ووٹیں ہم نے دی ہیں، حکومت بن گئی، ہم ان سے کام کرائیں گے. اسی طرح ایک رشتہ ہے جوڈیشل پاور سے، جوڈیشل فورم سے، کہ اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی، میرے ساتھ اگر کسی ایگزیکٹو نے زیادتی کی، میرے ساتھ، میں محلے کا غریب آدمی ہوں، گوندل صاحب ایک فیڈرل منسٹر ہیں، میرے ساتھ اگر زیادتی کریں گے یہ وہ کوئی بات نہیں جی، میں کچہری چلا جاؤں گا، میں کورٹ میں چلا جاؤں گا. تو یہ ایک جان بوجھ کر آج کی جو ایگزیکٹو ہے، سینٹرل جو پولیٹیکل پاور ہے، ان کے یہ ذہن میں آ گئی ہے کہ پاور مین ایبسلیوٹ پاور، اور اس پاور کے نیچے رون دو اس کو بھی، کہ اگر عدلیہ بھی آتی ہے تو اس کو رون دو اگر وہ آپ کے اصحاب کے مطابق نہیں چلتی. اور اس میں ایک جو میں خامی دیکھ رہا ہوں آج کے بیان، میں نے خیر ویسے بھی میں جانتا ہوں ان کو، لیکن آج ان کے جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہمارے کولیگ ہیں، آج اٹارنی جنرل صاحب کا بیان ہے پوری نیشنل پریس میں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نہ جواب دہ ہیں اور نہ وہ جانے کے پابند ہیں عدالت میں. آفرین. اگر اٹارنی جنرل آف پاکستان کا عہدہ، وہ بھی کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے، وہ ویسے نہیں ہے، وہ ویسے نہیں رکھا ہوا، وکیلوں کی کمی نہیں ہوتی ہے حکومتوں کے پاس، لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ رکھ دیا گیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کا، جس کی تمام وہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے جو کہ ایک ممبر بننے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ بیٹھ سکتا ہے، ایون وہ پروسیڈنگ بھی بات کر سکتا ہے کہ وہ یہ کیوں ہے، یہ اس لیے ہے، یہ وہ پل ہے، یہ وہ لیزان ہے بٹوین دی ایگزیکٹو، بٹوین دی پارلیمنٹ اینڈ بٹوین دی جوڈیشری. اس کا وہ کام ہے، یہ پل کا کام کرتا ہے. حالات جس طرح آج بگڑ گئے، آج یہاں پہنچ گئے، یہ تو اس پل پہ ڈائنامائٹ لگا رہے ہیں. یہ تو ڈائنامائٹ کیا، یہ تو آدھا پل تو ویسے انہوں نے اڑا دیا وہاں پر اپنے بیہیویئر سے اور آج کی سٹیٹمنٹ سے کہ نہیں جناب وہ پابند ہے. اگر تو اس قسم کے مشیر ہوئے، اگر اس قسم کے اٹارنی جنرل پاکستان ہوئے، تو پھر ایگزیکٹو بھی چل چکی اور پھر انصاف بھی ہو صاحب چکا. ایک حوالے سے تو اٹارنی جنرل کی وارنٹ آف پریسیڈنس اگر پروٹوکول کا دیکھیں تو اس میں تو بات ان کی سمجھ آتی ہے کہ جی وزیر اعظم کو برتری حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا وہ آپ یہ میسج بھی دینا چاہتے ہیں کہ قانون اور عدالت کے سامنے بھی وزیر اعظم کو برتری حاصل ہے؟ نو، کوئی بھی نہیں ہے، کسی جگہ بھی نہیں. جہاں تک تعلق میسیجز کا ہے، ہم نے تاریخی طور پر میسیجز دیے ہیں کہ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تاریخ تو روز بن رہی ہوتی ہے نا، اب جو تاریخ بن رہی ہے وہ تھوڑی مختلف کوئی حرج نہیں ہے، میری بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے گلے میں پھانسی چڑھتے دیکھی، ہم نے بے نظیر بھٹو کی 2 دفعہ حکومت جاتے دیکھی، ہم نے یوسف رضا گیلانی کو باعزت ایک یونینیمس پرائم منسٹر کو گھر جاتے دیکھا. لیکن ہم نے آج تک سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کی حکومتولی نہیں کی، بلکہ ہم اس پہ ہم نے کبھی ریڈ نہیں کیا. دوسری طرف میں شاہ جی سے معذرت کے ساتھ کہوں گا، ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جب سپریم کورٹ نے بلایا تو اس پہ ریکارڈ پہ ہے کہ اس پہ دھاوا بولا گیا اور ججز کو وہاں بیٹھنے کی جگہ کرسیوں کے پیچھے چھپ رہے تھے. یہ تاریخی طور پر ایک حقیقت ہے کہ اسی سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں 2 سپریم کورٹ بٹھا دیے گئے، 2 چیف جسٹس بٹھا دیے گئے، ایک چیف جسٹس اور فیصلہ کر رہا تھا، ایک چیف جسٹس دوسرا فیصلہ کر رہا تھا. یہ اسی عدلیہ کی بات ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تو کبھی بحال نہیں ہوئی. اسی میاں محمد نواز شریف جس کی آپ یہ بات کر رہے ہیں، ان کی حکومت کو بحال کیا. میری بات پلیز سن لیں. اور آج کی بات کرتے ہیں کہ اس میں پہلے بھی عرض کی ہے کہ آج بھی میں دوبارہ بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس جوڈیشری کی بحالی میں میکسیمم کوئی سیکریفائسز ہیں تو وہ پاکستان پیپل پارٹی کی ہیں، باقی دوستوں کی بھی ہیں، وکلاء کی بھی ہیں، باقی جماعتوں کی بھی ہیں. لیکن اگر کو آپ اس کے وزن کریں گے
تو انشاءاللہ ہمارا خون جو ہے اس میں زیادہ لگا ہوا ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, ہمارا شکوہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ منظم سازش کر رہے ہیں. اگر ہم نے منظم سازش کرنی ہوتی تو ہمارا پرائم منسٹر گھر نہ جاتا. اگر ہم نے منظم سازش کرنا ہوتی تو ہمارے پاس بھی کارکن تھے, جذباتی بھی تھے. پیپل پارٹی کا جو جیلا ہے وہ جان کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ کر سکتے. لیکن ہم نے یہ ایسی حرکت نہیں کی جس سے کوئی اس قسم کا میسج ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم عدلیہ کا احترام نہیں کرتے. جہاں تک تعلق ہے پارلیمنٹ کا, پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے جس کی کوئی بات یہاں کرنے کو, یہ وہ ادارہ ہے جب سپریم کورٹ نے ایک ریفرنس بھیجا, اس ادارے نے اپنے اس ادارے کا احترام کرتے ہوئے آئین میں امینڈمنٹس کی. پارلیمنٹ نے, جس کا ہم بات کرتے ہیں, اور پاور جو ہے پارلیمنٹ سے اور آئین سے ڈیرائیو ہوتی ہے, خواہ وہ پارلیمنٹ ہو, خواہ ایگزیکٹو ہو, خواہ وہ جوڈیشری ہو. میرے بھائی جب آپ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کا بھی احترام ہے, پارلیمنٹ کی بھی ایک سینکٹیٹی ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود, ان تمام حالات واقعات کے باوجود, کیا میرے اور آپ کے اور شاہ جی کے علم میں نہیں ہے کہ کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے؟ اس چیف جسٹس صاحب کے اپنے ذات کے بارے میں ایک 16 ججز کا فیصلہ ہے, پینڈنگ پڑا ہوا ہے, ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا. اور بہت سارے کیسز ہیں کنٹیمپٹ کے جو فیصلے نہیں ہو رہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ این آر او امپلیمنٹیشن کیس کے لیے بینچ الگ بنا ہوا ہے جو صرف اس امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, باقی کیسز سیپریٹ چیزیں. کیا آپ مجھے یہ پیسوں کی بات کرتے ہیں, ریکوری کی بات کریں, مجھے بڑی خوشی بات, کیا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریکوری کے سٹیٹس کو جاری نہیں ہوئے, ریکوری نہیں روکی ہوئی؟ کیا وہ پیسہ نہیں ہے قوم کا؟ انہی عدالتوں نے اسٹے کیے ہوئے ہیں. صاحب کیا ٹو رانگز میک اے رائٹ, ہم ایک مثال دیں گے کام نہیں ہو رہا ہے اور کہیں اگر صحیح ہو رہا ہے, اربوں میں پیسے ہیں. اور تیسری آخری بات, میں عدالتوں کی بات تو نہیں کرتے, کیا ارسلان کی بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں, وہ عام شہری ہے. کیا ارسلان کی جو جوڈیشل انکوائری ہے وہ سٹیٹس کو جاری نہیں ہوا ہو؟ اس کی بھی فیکٹس ڈیفرنٹ ہے نا. جب آپ اس طرح کی کمیٹی نیب دکھائے گی جس میں آپ ٹینٹڈ لوگ دکھائیں گے, ویڈیوز وہاں پہ چلائی گئی ہیں سپریم کورٹ میں. یہ بھی سن لیں, آپ یہ بھی سن لیں کہ نیب نے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اگر ایک آفیسر آپ کا ایکسیپٹ نہیں ہے تو ہم دوسرے لگانے کو تیار ہیں. لیکن کیا سٹیج جاری ہوا کسی اور کیس کا؟ جو انکوائری آفیسر لگائے گئے, ایک انکوائری آفیسر وہ لگایا گیا جسے نیشنل بینک آف پاکستان سے کس کی سفارش پہ لا کے نیب میں لگایا گیا, بحریہ ٹاؤنسل سے شفٹ کر کے F7 میں جس دن مارک ہوئی انکوائری F7 میں لا کے بھر دیا گیا, سال کا ایڈوانس دیا گیا. جو ایس پی وہاں پہ انوالو تھا اس کی ویڈیو سپریم کورٹ میں چلائی گئی اور کوئی افسر نہیں ملا تھا لگانے کے لیے. آپ ارسلان کے وکیل ہیں تو اوکے, میں عدالت میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ فیکٹ بتا رہا ہوں. وکالت کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کورٹ میں یہ بھی دیکھیں, آپ وہاں پہ موجود ہیں, اس کو بھی آپ مہربانی کر دیں. ایک تو پہلے جس آفیسر کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا کورٹس میں آفیسر نہیں جاتے؟ کیا کورٹس کی پروسیڈنگ آفیسر کے سننے کی پابندی نہیں ہے؟ کیا جو گوندل صاحب اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی, معاف کیجئے گا, ایک ایس پی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی ٹھیکیدار کو آ کے اس طرح سے عدالت کے اندر پروٹوکول دے. کیا ملک ریاض کی پروٹیکشن کرنا وہ اسلام آباد پولیس کا کام تھا, سپریم کورٹ کی باہر پوری سیکیورٹی تھی. بحریہ ٹاؤن کا ایس پی اٹھ کے یہاں پہ آ کے پروٹوکول دے رہا ہے. پلیز میری بات سن لیں. نیب کا وہ تو آپ سٹیٹمنٹ مہربانی کر دیں, وہ بھی سنا دیں جیسے آپ دوسرا سنا رہے ہیں, کہ کیا نیب نے نہیں کہا کہ اگر اس آفیسر پہ اعتماد نہیں تو ہم دوسرے لگانے کو تیار ہیں؟ سٹیٹس کو کی کیا مجبوری تھی؟ اس کا اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو دے دیں. انٹینشنز ڈاؤٹ فل ہوگی, انویسٹیگیشن روکنے کا ٹھیک ہے. اصولی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو نیب پہ اعتماد نہیں ہے تو بٹھائیں جوڈیشل کمیشن بٹھائیں اور کریں. نہیں بات ضرور کریں, ہائی پروفائل کیس ہے وہ بھی کیس ہائی پروفائل ضرور ہے اور چل رہے ہیں, ہو رہے ہیں. چیف جسٹس کی جو اپنی کنٹیمپٹ ہے وہ بھی ہائی پروفائل ہے, اس پہ فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ صرف اور صرف پیپل پارٹی کو آپ نے کرنا ہے. بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں انہوں نے. ایک تو ایک آدھے منٹ میں یہ بھی جو آپ نے دعویٰ کیا اس کا بھی ریفرنس اس کا میں پہلے کر رہا ہوں. پہلے تو یہ گوندل صاحب کی یہ بات, دو عدالتوں والا بھی کرنا ہے, میں وہ بھی بات کرتے ہیں, وہی کر دیتے ہیں. میں بڑے غور سے سن رہا ہوں. ہاں یہ جس کا ذکر ہمارے والے سے وہ کر رہے ہیں جناب کے جی, وہ کہ وہ چڑھائی عدالت پہ, لیکن آپ کہہ جو رہے ہیں, اب میں کیا کروں, مطلب ہے میں کیا کروں, مطلب اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی عدالت پر سن لے, آپ سن لیں میں غلط یہ صحیح کر رہا ہوں, لوگوں کا فیصلہ ہے اور آپ بھی فیصلہ کر رہے ہیں, اور میں تو اللہ جانتا ہے گوندل صاحب, میں تو گناہ عظیم سمجھتا ہوں کہ بطور سیاسی کارکن کے, چاہے آپ جلسے میں ہو, چاہے پریس کانفرنس میں ہو, چاہے ٹی وی ٹاک میں ہو, کہ آپ غلط اور فیکٹ ڈسٹارٹ بات کریں. بہت اچھی بات پہلی, اور میں خود وٹنس ہوں, میں اس کا, میں وہاں موجود ہوں, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں ارشد صاحب کوئی اس پہ اٹیک نہیں ہوا کورٹ پہ, کوئی ججز کرسیوں کے پیچھے نہیں چھپے,
बात ये दुरुस्त है, परसेप्शन यही हुआ। और सुन ले, अगली बात सुन ले, लेकिन दरवाजा खोल के अंदर चले गए थे। सुन लेना, चले खैर, वो क्लोज ट्रांजैक्शन है, मूव ऑन टू द करंट। लेकिन मेरी सुन लेना, मतलब मैं वो नहीं जा रहा, हुआ होगा, चलो हुआ है जी, चलो यही बात करते हैं। नहीं ना, पहली बात ये, अगर हुआ है तो वो अच्छी बात हुई है, नंबर 1। और आपको इल्म होना चाहिए, नहीं, ये भी इल्म होना चाहिए कि वो हमारी हुकूमत में ही वो बाकायदा क्रिमिनल पर्चा दर्ज हुआ, 12 हमारे वर्करों को सजा हुई, 8 के 9 मेंबराने पार्लियामेंट आज तक डिस्क्वालीफाई हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये नहीं कि वो उसको वैसे जाने दिया मियां नवाज शरीफ साहब ने। और दूसरी बात ये कि 2 जजेस के कहते हैं, अब वो उनका डिस्प्यूट, चीफ जस्टिस का वो डिस्प्यूट उनका विद इन दी कोर्ट्स था, वो कोई वहां पर वजीर या वजीर आजम या कोई और आदमी नहीं बैठा, वो विद इन दी कोर्ट्स, विद इन दी सुप्रीम कोर्ट। गलत था या सही था, वो गलत थी कोर्ट, ये गलत थी, लेकिन वो उनका अपना मसला था कि सजाद शाह साहब ने जजमेंट अपनी दी है कि वो सीनियर कौन होगा और खुद ही बैठ गए। लेकिन वो अब अगली बात पर आए, जो दूसरा जज कौन था, चीफ जस्टिस सेन साहब। यहाँ पे मैं एक वक्फा लेता हूँ, वक्फे के फौरन बाद आते हैं और नाज़रीन यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आया था अरसलान इफ्तिखार के हवाले से। फेडरल मिनिस्टर नज़र मोहम्मद गोंदल साहब ने कहा कि उन्हें लीवे दिया जा रहा है और जो स्टे ऑर्डर दिया गया था उसको अभी तक विकेट नहीं किया गया। शाह जी, आपको भी इस केस की थोड़ी बहुत डिटेल्स पता है? क्या अरसलान इफ्तिखार को कोई आउट ऑफ द वे जाके बेनिफिट दिया जा रहा है या नैब की जो इंटेंशंस थी वही शुरू से क्रेडिबल नहीं रही, डाउटफुल हो गई थी? सर देखिए जी, आउट ऑफ द वे वाली बात तो उसी दिन ख़त्म हो गई, उसी लम्हे ख़त्म हो गई। ये सारी दुनिया जो है ये रोटी खाते हैं, ये अलग बात है, कि सूखी खाता है कि वो बीगी खाता है। जिस दिन चीफ जस्टिस साहब ने ये कह के उससे अलहदगी इख्तियार कर ली कि ये मामला है, ये बेंच है और ये एग्जेक्टिव है, उसके हवाले कर दिया, चाहे आप जो मर्जी करें मत। और अरसलान जैसा आपने बोला, अरसलान इज इमिटेरियल मासवा इसके कि वो ये सन ऑफ द चीफ जस्टिस, तो वो ही विल फेस द म्यूजिक, ही विल फेस द ट्रायल, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग नहीं होगा। हाँ, वो भी अकॉर्डिंग नहीं होगा। वो जो वीडियो आपने देखी और फिर वो जो वहां पर जो, लेकिन वो राइट है अरसलान का भी और बल्कि रियाज का भी, वो अपना अपना राइट है कि वो, और वो चूंकि एक किस्म का सब जुडिस है, मैं उस पर कमेंट करना को अच्छा नहीं लगता बतौर एक वकील के। आप वो एक बात अपना जो गोदल साहब इसके अलावा बात कर रहे थे, रूल ऑफ लॉ की एक और बात आती है यहाँ पे, मैं वो भी आपके साथ रेस करता चलूँ। क्या इस वक्त सवाल ये है कि बालादस्ती जो है वो कानून और आइन की होनी चाहिए या पार्लिमान और वजीर आजम की? देखें जी, पार्लिमान, वजीर आजम, अदालत, ये इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ से निकलते हैं? इनकी प्रोटेक्शन कौन करता है? सोसाइटी, लोग, अवाम। वो तो है ना, वो तो विल ऑफ द पीपल तो हो गई ना, वो तो सबसे पहले अल्लाह, फिर विल ऑफ द पीपल और फिर उसके बाद ये सारे एक कायदे ज़ाब्ते के तहत चलते हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि एक सुपरा डॉक्यूमेंट है पूरे मुल्क का, और वो करता है। इसलिए ये जो एक दिमाग में छा गई है ना पार्लियामेंट के या एग्जेक्टिव के या अदालत के, सुप्रीमेसी वाली जंग है, कानून पे अमल दरामद, इस पे तो आप एग्री करते हैं? सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की है, दैट्स ऑल, इसके अलावा और किसी की नहीं। मैं शाह जी की बात को एंडोर्स करता हूं कि आइन सुप्रीम है, आइन की बात होनी चाहिए। और एक बात जो आज मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आए हैं जिनकी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं। फजल चौधरी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, पीपल पार्टी की मेजॉरिटी लोगों ने उसको वोट दिया। एक रफीक ताड़ साहब प्रेसिडेंट थे, वो मुस्लिम लीग नून के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, और वही प्रेसिडेंट था जिसने वो बक्सा लेकर कोयटा में गया था और जिसने जुडिशरी को डिवाइड किया था। मौजूदा प्रेसिडेंट जिनको कहते हैं हम इम्यूनिटी हासिल है, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कहते हैं कि जब ये प्रेसिडेंट नहीं होंगे केस ओपन है, खुलेंगे, फेस करेंगे। ये एक वाहिद पाकिस्तान की तारीख में प्रेसिडेंट है जिसको पाकिस्तान की पूरी कौम ने, पूरी जमातों ने वोट दिए हैं। ये पीपल पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं है सिर्फ, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है जिसमें ANP ने उसको वोट किया है, MQM ने वोट किया है, मुस्लिम लीग ने वोट किया है, उधर बाकी अवान बाला की सारी जमातों ने वोट किया है। तो एक ऐसा 2/3 मेजॉरिटी वाला प्रेसिडेंट जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा उसको जो, मेरी बात सुनिए, उसको जो आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है उसी की हम बात करते हैं। और अगर आप ये इसरार है कि आप क्यों नहीं लिखते,
تو ہماری میری پارٹی میری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہمیں آئین اجازت نہیں دیتا، اور جو آئین کہتا ہے ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آئین کو ڈیفائی نہیں کر رہے، اور یہی مسئلہ ہے۔ آئین کا فیصلہ پہلے بھی ہم نے قبول کیا ہے، ہماری ریزرویشن ہے، پہلے غیر آئینی فیصلہ تھا لیکن ہم نے قبول کیا ہے۔ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب تو کہتے ہیں اب فیصلہ آیا تو ریئیکشن ڈیفرنٹ نہیں، وہ فیصلے پہ ہم نے کہا کہ آبزرویشن ہے لیکن ہم نے قبول کیا ہے۔ جب ہمارا پرائم منسٹر گھر چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ سوال irrelevant ہو جاتا ہے کہ آپ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ہم نے تو پھانسیاں قبول کی ہیں، لیکن وہی وزیر اعظم ہم نے حکومتیں گھمائی ہیں حکومت کے آرڈر سے۔ ہم نے کوئی کر دوں، میں مزید واضح کر دوں، پہلی بات تو یہ بسم اللہ، شکر ہے آپ کو یہ سمجھ لگی کہ آئین نہیں شکر نہیں، ہم پہلے دن سے کہتے ہیں مبارک ہو، چلو اچھی بات ہے، مبارک۔ سوال یہ ہے ارشد صاحب کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان از ناٹ ان کوشچن، نمبر 1۔ آئین کے تحت کر لیتے ہیں۔ آج کی اس ڈیبیٹ میں بھی، ادروائز پروسیڈنگ بیفور دا سپریم کورٹ آف پاکستان وہ بھی، اور جو این آر او کا فیصلہ ہے اور اس کے بعد اس کے احکامات ہیں اور اس پر امپلیمنٹیشن کا، ان سب باتوں میں کسی جگہ پر بھی پریزیڈنٹ کی ذات کا اور اس میں نہیں ہے۔ بالکل ظفر علی شاہ صاحب، نظر محمد صاحب، آپ دونوں کا پروگرام شکریہ، I'm running short of time۔ میں آپ کا بالکل پوائنٹ جس پہ آپ دونوں کا کنسنسس ہے کہ سوال اس وقت نہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا ہے نہ وزیر اعظم کی سپریمیسی کا، سوال اس وقت ہے قانون پہ عمل درآمد۔ آئین قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے، آئین قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے، قانون پہ عمل درآمد کی بات کرتا ہے۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔